اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. درود پر محمد رسول عزیزان گرامی، اسلام، مسلمان اور ایمان بالقرآن کے موضوع پر اس سال کے اشرا اولیٰ کی آج یہ آخری مجلس ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہو؟ حالانکہ اس کو تسلیم کرتی ہے ہر شے زمین اور آسمان میں، چاہے اطاعت سے، چاہے کراہت سے، چاہے خوشی کے ساتھ، چاہے ناخوشی کے ساتھ. اور ایک روز ہر چیز کو لوٹنا ہے اسی خداوند کی بارگاہ میں. آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ توبہ کے. جلدی بھی کروں گا اور کوشش بھی کروں گا کہ زیادہ نہیں زیادہ میں آپ کو مواد دوں. تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ میں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. جب سے میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور اللہ نے فرمایا فی کتاب اللہ، اس قرآن میں بھی 12 مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم. اللہ نے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے. توجہ چاہ رہا ہوں. ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے میں حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح دین ہے، یہی سیدھا دین ہے. نہیں آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میری تھکاوٹ کو محسوس نہ کریں. پھر میں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں تقریر شروع کر سکوں. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. اللہ نے فرمایا جب سے میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے
میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، 12، اور قرآن حکیم میں بھی تعداد 12 ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی سچا دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ پہلے جب تک میں اس میں بات کروں اتنا تو پتا چل گیا کہ صحیح دین وہاں ہے جہاں 12 ہے، اتنا تو اندازہ لگ گیا ہمیں، اتنا تو اندازہ لگ گیا کہ صحیح دین وہاں ہے جہاں 12 ہے۔ سوال اٹھے گا یہ 12 مہینے تو ہر ایک کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس بھی 12 مہینے ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی 12 مہینے ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی 12 مہینے ہیں، پھر سب کا سچا دین ہے، پھر سب کا سچا دین ہے تو یہ کیا ہوا؟ تو حضور اکرم نے فرمایا، حضور اکرم نے فرمایا کہ جس طرح سال ختم ہوتا ہے 12 مہینوں پر، اس طرح دین مکمل ہوگا 12 پر۔ جس طرح اور حال دوستوں قرآن کا ایک ظاہر ہے، 7 باطن ہے، ہم نے کوئی ظاہر کوئی نہیں سمجھا، ہم نے تو قرآن حکیم کے ظاہر کوئی نہیں سمجھا، اور یہی سبب ہے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون ہیں؟ 4 حرمت والے مہینے کون ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 ہیں حرمت والے مہینے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ رسول نے فرمایا جس طرح سال میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس طرح میرے جانشینوں میں 4 صاحب تلوار ہیں، علی، حسن، حسین اور امام زمانہ۔ اور تقریر میری شروع ہو گئی، گھبراتے نہیں ہیں میرے دوستوں، نعرہ حیدری یہی تو کہتے ہیں، یہی تو بڑا سوال ہے نا جو کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ بتائیں بس 12 امام کیوں، آگے کیوں نہیں، 13 کیوں نہیں، 14 کیوں نہیں، آگے امام کیوں نہیں؟ تو بھائی اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، نشیوں کا قصور ہے۔ رات میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، میرے قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی، میرے قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہے۔ میرے دوستوں جتنے بھی صاحب شریعت انبیاء ہیں، سب سے پہلے جس نے دینی قانون لیا وہ جناب آدم، جناب آدم کے 12 جانشین، پھر جناب نوح کے 12 نشین، پھر جناب ابراہیم کے 12 جانشین، پھر جناب موسیٰ اس کے 12 نشین، پھر جناب عیسیٰ اس کے 12 جانشین۔ سال میں 12 مہینے، اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے آسمان میں 12 برج قرار دیے، 12 برج قرار دیے۔ تو بھائی وہاں آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ جناب آدم کے جانشین 12 کیوں، جناب نوح کے 12 جانشین کیوں، جناب ابراہیم کے 12 جانشین کیوں، جناب موسیٰ کے 12 نقیب کیوں، جناب عیسیٰ کے 12 حواری کیوں؟ یہ تمہیں رسول کے لیے کتنی فکر کیوں ہے کہ اس کے 12 کیوں؟ ارے سال میں مہینے 12، گھڑی میں نمبر 12 اور 5 کا فاصلہ اور 3 کانٹے۔ نہیں تو
12 سے ہی 3 ہے تو گھڑی کو پھینک دو. گھڑی میں بھی 12 نمبر ہیں نا اور 5 کا فاصلہ ہے. 12 نمبر ہے 5 کا فاصلہ ہے 5 3 ہے اور ان کا کام کیا ہے؟ کبھی 12 کے دروازے کرانا کبھی 5 کے دروازے کرانا. ارے ان سے پوچھو تم 5 اور 12 کے دروازے پر کیوں جاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جاتے تو گھڑی غلط ہو جاتی ہے. ارے تمہیں گھڑی نہ ہے گھڑی بات یہ دوستوں سمجھ میں آ گئی. 12 اور 5 3 کے پاس نہیں جاتے. یہ جاتے ہیں. اگر نہیں جاتے تو گھڑی غلط. تو تمہیں تو گھڑی بتا رہی ہے تو تمہیں مجھے اتنا بھی عقل نہیں کیا؟ اگر یہ 5 اور 12 کے گھڑی نزدیک نہیں جاتے تو گھڑی غلط. تو تم بھی 5 اور 12 کے دروازے پر نہیں جاؤ گا. تمہارا دین غلط تمہارا مذہب غلط. آئیے قبلہ آئیے. آخرکار ہے بات کیا کہ 12 سے کیوں نفرت کرتی؟ تو نہیں توجہ جا رہا ہے. پوری توجہ میں انتظامیہ کو بھی کہتا ہوں. ہاں میرے دوستوں ہماری نماز قضا نہیں ہوتی. اگر 10 منٹ کے ادھر ادھر ہو جائیں تو آپ گھبرائیں نہیں. پوری کوشش تو میں کروں گا میرے دوستوں. جب تکلیف ختم ہو جائے تو پھر آزان دینا. میں نے کیا آخرکار کیوں مسلمان کرتے ہیں؟ 12 سے کیوں؟ امام کا نام کیوں ہے بھائی؟ کیوں 12 سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آپ یا اللہ آپ بتائیں کہ ان 12 کا کس خاندان سے تعلق ہے؟ یا اللہ ان 12 کا کس شجرے سے تعلق ہے؟ آپ بتائیں پھر پتا چلے گا کہ مسلمان ان سے بھاگتے کیوں ہیں. آئیے کہ میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آج دور جانا ہے اور نتیجہ اس مقام پر میں نکال رہا ہوں گا. ہر ایک کو اگر یہ سمجھ میں آ گئے تمام مسلمان بھائی کے لیے میرا نتیجہ ہوگا اور وہ سوچے تاثر کیا ان کے ہٹا کر. میں نے کہا آئیے قرآن حکیم سے پوچھے کہ یا اللہ یہ جو 12 ہے جن کی وجہ سے دین کامل ہے دین مکمل ہے 12 پر. اسلام مکمل ہے 12 پر. یا اللہ یہ کس خاندان سے ہے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے سورت آل عمران میں. جب میں آیت پڑھوں گا تو پہلی آیت تو آپ کو یاد ہوگی لیکن دوسری میں نہیں پڑھوں گا تاکہ آپ کو سسپینس میں رکھ کر پھر گفتگو کو شروع کروں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورت آل عمران میں اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ نے آدم کو چنا استفا کیا. گھبراتے نہیں گے میں تب بھی استفا استعمال کروں گا. استفا کی معنی ہے چننا. اللہ نے آدم کو استفا کیا چنا. اللہ نے چنا. اللہ نے آدم کو استفا کیا ونوح اور اللہ نے نوح کو استفا کیا. 2 جملے کا کر اللہ نے انداز کلام کو بدلا. وآل ابراہیم اور اللہ نے ابراہیم کو چنا آل سمے. اللہ نے استفا کیا ابراہیم کو آل سمے. وآل عمران علی العالمین اور اللہ نے عمران کو چنا آل سمے عالمین میں. اللہ نے عمران کو استفا کیا
آل سمے عالمین میں، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ جو عمران ہے یا تو جناب موسیٰ کے والد گرامی ہے یا جناب مریم کے، یقین ان کو بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہ لکھا کہ عمران جو ہے یا تو جناب موسیٰ کے والد گرامی ہے یا جناب مریم کے والد گرامی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ تو تم رسول کی توہین کہہ رہے ہو، کیونکہ آل ابراہیم کی آخری افضل ترین ہستی ہے رسول، آل ابراہیم کی افضل ترین ہستی ہے رسول۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے کہ اللہ رسول کے بعد موسیٰ کے بعد کا ذکر کرے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یعنی وہ جو اللہ کا مطلوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر نبوت ختم ہوتی ہے، تو اللہ نے خاتم النبیین کے بعد موسیٰ کے بعد کا کیسے ذکر کیا، مریم کے بعد کا کیسے ذکر کیا؟ حالانکہ قرآن صاحب ہے کہ جناب موسیٰ خود آل ابراہیم میں شامل ہے، جناب عیسیٰ خود آل ابراہیم میں شامل ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انعام میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ اللہ نے تو کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ تو آل ابراہیم میں شامل ہے۔ تو جب یہ جناب موسیٰ عیسیٰ پہلے آل ابراہیم میں شامل ہیں تو پھر اللہ نے ان کا الگ ذکر کیوں کیا؟ یہ رسول سے افضل ہیں کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ کیا یہ رسول سے افضل ہیں کیا؟ اور اللہ نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے یہ ابراہیم کی اولاد ہے، عیسیٰ جو ہے یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یہ ابراہیم کا بیٹا ہے۔ کیوں ہے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا؟ جس کا باپ ہی نہیں وہ ابراہیم کا بیٹا کیسے؟ جس عیسیٰ کا باپ نہیں، والد گرامی نہیں، اللہ نے کہا کہ یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یہ ابراہیم کا بیٹا ہے۔ مجھے مسلمان سمجھا ہے کہ یہ عیسیٰ جس کا والد گرامی نہیں وہ کیسے بیٹا ہے ابراہیم کا؟ تو یہ کہا کہ ماں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، یعنی بیٹی مریم کی وجہ سے۔ تو بھائی پھر معاف کرنا، یہ تو 10,000 آپس بعد میں پیدا ہوئے، کہاں رہا ابراہیم، کہاں رہی مریم؟ یہ تو 1000 برس کا فاصلہ ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں میرے دوست، لیکن اتنا فرمانا نا کہ بیٹی کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، یعنی جناب مریم کہاں بھی صحیح 5000 برس کے بعد ہی صحیح، لیکن ہے ابراہیم کی بیٹی، ہے ابراہیم کی بیٹی، تو قبلہ پر معاف کرنا اگر 1000 برس کے بعد بھی براہ راست بیٹی نہیں، پشت در پشت، پشت در پشت، پشت در پشت، اور 1000 برس کے بعد اگر ابراہیم کی ہے مریم بیٹی تو اس کی مریم کا بیٹا عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو جو رسول براہ راست رسول کی بیٹی ہے کیا اس کے بیٹے رسول کے بیٹے نہیں ہو سکتا؟ میرے بیٹے یہ کل بھی رات لیے دیکھو بچہ کل بھی بیٹھا پریشان، اس کو کیا ہے بھائی؟ دور پر محمد علیہ محمد سمجھ آ گئی بات؟ تو قرآن کے صفحات کے خلاف
یہ عمران جو ہے موسیٰ کا باپ نہیں، اور عقلی اعتبار سے فضیلت کے دل پر محمد علیہ محمد صلی اللہ فضیلت کے اعتبار سے جناب رسول آل ابراہیم کے افضل ترین ہستی. تو اب یہ کون عمران ہے؟ کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا. تو اللہ نے دوسری آیت میں کہا ذریتم بعض من بعض، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد. اب شیخ عبدل محدثی دہلوی نے لکھا کہ کائنات میں 3 عمران ہیں، کائنات میں 3 عمران ہیں. جناب مریم کے والد گرامی، جناب موسیٰ کے والد گرامی، اور جناب علی کے والد گرامی. جناب اور اللہ نے آل کی معنی بھی بتائی. کیا بتائی؟ ذریتم بعض من بعض، اولاد در اولاد. اللہ نے کہا آل کے معنی امت نہیں، آل کی معنی اولاد ہے، اولاد کی معنی ذریت ہے، یعنی ذریت ہے. آل کی معنی ذریت، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد. جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، آل ختم ہو گئی. جناب موسیٰ نے شادی کی، اولاد نہیں ہوا، آل ختم ہو گئی. اب یہ تیسرا عمران ہے. ایسا ہونا چاہیے جس کی آج بھی اولاد ہو اور وہ مصطفیٰ ہو. سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں؟ دیکھو اللہ نے کس طرح آل محمد کی فضیلت کو محفوظ رکھا. پتا چلا آج بھی مصطفیٰ کوئی ہے، کوئی مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ مانے جس کو اللہ نے چنا ہو، اور وہ ہونا چاہیے ابو طالب کی اولاد. کیوں کہ عیسیٰ نے شادی نہیں کی، موسیٰ نے شادی کی تو اولاد نہیں ہوا. پھر سوال پیدا ہوگا، سمجھ، پھر سوال پیدا ہوگا کیا علی کے والد گرامی آل ابراہیم میں شامل نہیں؟ علی آل ابراہیم میں شامل نہیں؟ حسن اور حسین آل ابراہیم میں شامل نہیں؟ اگر وہ ہیں تو یہ بھی آل ابراہیم میں شامل ہے. پھر اللہ نے الگ بیان کیوں کیا؟ میرے دوستوں، اگر 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 اللہ عمران کی آل کو الگ استفاد نہ کرتا تو دنیا کافی کہ جس طرح نبوت اور رسالت رسول پر ختم ہو گئی، اس طرح اللہ کا استفاد، اللہ کا انتخاب بھی رسول پر ختم ہو گیا. اب آگے جس کو چنیں گے تو امت چنے گی، اس کا انتخاب انسان کریں گے. اللہ نے اسی لیے آل ابراہیم کا انتخاب کیا کہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، لیکن میرا انتخاب قیامت تک چلے گا. رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت نہیں. ہدایت ختم نہیں ہوئی. اور آئیے چلتے ہیں قرآن گھبرا گئے ہو شاید پوری توجہ پا رہا ہوں. آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. تو اللہ نے سورت فاطر میں ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، قرآن کی وحی کی، وہ حق ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور میں اللہ اپنے بندوں کے رازوں سے واقف ہوں. یہاں آ کر اب اللہ نے فرمایا سما پھر آپ کے بعد، سما پھر آپ کے بعد، سما پھر آپ کے بعد. تمہیں نیند آ رہی ہے؟ کیوں گھبرا گئے ہو میرے دوست؟ سما پھر سما اور اپنے کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، میرے حبیب پھر آپ کے بعد میں اس قرآن کے راز بناؤں گا. پھر آپ کے بعد
پھر آپ کے بعد میرے حبیب پھر آپ کے بعد اس قرآن کے وارث میں بناؤں گا اور ان کو بناؤں گا جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں، ان کو بناؤں گا جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں. آپ کے بعد پتا چلا کہ رسول کے بعد اللہ کا استفاء جاری ہے، اللہ کا انتخاب جاری ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے وارث بھی میں بناؤں گا. پتا چلا رسول کو یوں بھی حق نہیں کہ قرآن کے وارث خود بنائے. ارے رسول کو حق نہیں ہے، رسول کو حق نہیں ہے کہ قرآن کے وارث خود بنائے. قرآن کے وارث بھی اللہ بناتا ہے، لیکن ان کو بناتا ہے جو اللہ کے چنے ہوئے، جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں. ابھی پتا چلا کہ آج اگر قرآن ہے تو کوئی مصطفیٰ بندہ بھی ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں کہ ہے ابو طالب کی اولاد. تو ابو طالب کی اولاد ہے. اگر کسی اور کی اولاد ہوتا تو مانتے، لیکن وہ بیٹا ہے ابو طالب کا. اور میں ایک جملہ کہوں مستی میں آ کر کہ کائنات میں صرف اور صرف جناب ابو طالب کی بات ہے جس کی اولاد کو اللہ نے قیامت تک مصطفیٰ بنایا. کائنات میں بھائی گھبراتے نہیں ہے. میں نے کیا یہی سبب ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پوری جہاں 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 میں تو بھائی کوشش کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کرے آپ کے دونوں تک پہنچوں، کیونکہ بات ہو رہی ہے اسلام کی اور مسلمان کی. گھبراتے نہیں ہے میرے دوستوں، بات ہو رہی ہے مسلمان کی اور اسلام کی. اب یہ قرآن تھا کہ جس نے کہا کہ 12 ہیں اور ہیں سارے ابو طالب کی اولاد. یہ ان کی وجہ سے اسلام قائم ہے، ان کی وجہ سے اسلام نہیں. پھر ایک جملہ کہہ کر اور پھر آتا ہوں قرآن کی طرف. میں نے اچھا میرے دوست میرے بزرگ اب اندازہ آپ نے لگایا، اندازہ لگایا. بڑا بڑا محرم، بڑا عالم ہمارے مسلمان بھائی کا ملا علی خان، اس نے شرح کے اکبر میں اپنے بھی 12 امام لکھے، ہمارے بھی اپنے بھی صحیح لکھے، ہمارے بھی صحیح لکھے. شاید میں نے کہا ایک ایک جملے میں جو ہے میرا نقطہ ہے، اپنے بھی صحیح لکھے، ہمارے بھی صحیح لکھے. قبلہ یہ ان کے اتحاد بین المسلمین ہے. میں کیا مانتا ہوں کہ مسلمانوں جو تمہارے 12 ہیں، خدا کرے قیامت میں آپ ان کے ساتھ رہیں، اور جو ہمارے 12 ہیں خدا کرے ہم ان کے ساتھ رہیں. زبان سے میں نے ملاقات کیا میرے بھائی، نیند آ رہی ہے آپ کو میرے دوست، نعرہ حیدری پوری سمجھ آ رہا ہو. اپنے بھی 12 لکھے، ان کے نام میں نہیں لوں گا. ہمارے بھی 12 لکھے، ہمارے بھی 12 صحیح لکھے، اپنے بھی صحیح لکھے. اور ایک عجیب جملہ لکھا کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا، گھبرائے نہیں میرے بھائی، جب شیعوں کا 12واں آئے گا تو اس کے 4 شاہد ہوں گے. سے بات کریں میرے بھائی، میں نے پہلے کہا ہے آپ نئے چہرے دیکھ رہے ہیں آگے. میں نے کہا کہ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو اپنے ساتھ 4 عادل امین، بات کرے میرے بھائی،
میں نے اتنا کھول دیا ہے. میں نے پہلے کہا تھا سورت نور میں فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. جو اپنے ساتھ 4 صادق امین عادل گواہ نہیں لاتا وہ اللہ کی نزدیک جھوٹا ہے. اور یہ کہتا ہے ملا علی قاری شرح اکبر میں کہ جب سینوں کا 12واں آئے گا تو اپنے ساتھ 4 شاہد لائے گا. 4 2 آسمان کے 2 زمین کے. سمجھ کے میرے سامنے بیٹھے ہمیں تو بات کرے نعرہ حیدری. اگر میری زندگی رہی اور آپ کو بس جب کبھی بھی میں نے کہا تو میں ممبر یہاں نہیں رکھواؤں گا. یہ میرے جو بامیان مجاز ہیں یہ مجمع کو دیکھ کر جو ہے یہ بیچارے ملتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا ممبر 12 سنہ باہر ہونا چاہیے. کتنے بیچارے یعنی جو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہاں مجلس کرنے میں. اتنا جب میں خون دیتا ہوں پھر میں کبھی نہ کہیں جا کر اپنا حیدری بیچارے باہر کھڑے. آپ جو اندر آتے آپ جو بات کریں گے مجھ سے کہ اللہ نے سمجھ جو 4 عادل امین صادق گواہ نہیں لائے گا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے. تو شرح اکبر میں ملا علی قاری نے لکھا کہ جب سینوں کا 12واں آئے گا تو اپنے ساتھ 4 گواہ 2 آسمان کے 2 زمین کے 30 آسمان سے الیاس اور خضر زمین سے نہیں میرے دوست ہے. دو گواہ آسمان سے 2 زمین سے. تو مجھے ابھی کی عزت کی قسم ہے اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں. وہ بھی دونوں نبی ادریس اور عیسیٰ آسمان سے گواہ بن کر آئیں گے. عیسیٰ اور ادریس آسمان سے الیاس اور خضر زمین سے. میرے مسلمان بھائیوں جس امام کے 4 نبی موصول گواہ ہو اس امام کا مقام کیا آپ نے اندازہ لگایا یہ آسمان سے کیوں ہے. میرے دوست آسمان سے کیوں ہے اور زمین سے نبی کیوں نہیں ہے. اللہ نے کہا عبدال جو امام ہے یہ ہے اس کا جانشین جو عالمین کا ہادی ہے. یہ تمہارا 12واں امام زمین کا امام نہیں آسمانوں کا بھی امام ہے. آسمانوں کا بھی امام ہے. اور بڑا ایک لفظ میں بھی مبالغہ نہیں کروں گا. کہا جب آئے گا تو عیسیٰ ہے صاحب شریعت صاحب کتاب صاحب کلمہ روح اللہ فیصیل. ایسی الفاظ تھی فیصیل مہدی لعیسیٰ ابن مریم بالتقدم. اس وقت سین کا 12واں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اشارہ کرے گا کیا آگے ہو جاؤ. میرے بھائی باہر والے جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی سننے دو. الفاظ کیا ہیں مریم بالتقدم. اس وقت سین کا 12واں
عیسیٰ کو اشارہ کرے گا، اشارہ کرے گا کہ بھیا معاف کرنا، ارے ہمارے یہاں کوئی دوسری آتا ہے، خدا جانے اس کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، یہ عیسیٰ تو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، یہ اشارہ کیوں کرے گا؟ ارے اشارہ نوکر کو کیا جاتا ہے، اشارہ نعرہ ہے بڑی، اشارہ خادم کو کیا جاتا ہے، اشارہ کرے گا، اشارہ کرے گا، شیروں کا بارہ، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ مسلمان بھائی نے لکھا، کسی کا بارہ عیسیٰ کو اشارہ کرے گا تو آگے کھڑے ہوگا، آگے سننا جہاں جہاں آواز آ رہی ہے اشارہ کرے گا تو آگے کھڑے ہوگا، کئی تقدم یبن رسول اللہ، اس وقت عیسیٰ کہے گا اے رسول کے بیٹے میں تمہارے آگے کیسے ہو جاؤں، انت اولا تو میرا مولا ہے، سوال سے بات ہے، گھبرانے نہیں، سارے مل کر بات کریں گے، میرے قریب ہے آواز آئی جناب عیسیٰ کیا کہے گا، اے رسول کے بیٹے میں تمہارے آگے کیسے ہو جاؤں، تو میرا مولا ہے، بأن تكون الامام فی هذا المقام، اور اے رسول کے بیٹے یہ امام کا مقام ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، میں نے جملہ کر دیا، یہ امام کا مقام ہے، یہ امامت کا مقام ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، میرے مسلمان بھائیوں، ارے جس جگہ پر رسول کا دعویٰ ہے وہاں عیسیٰ نہیں آ سکتا، آنکھوں میں نیند ہے آپ کے، ارے جس جگہ پر رسول کا بارہ جانشین ہے وہاں تو عیسیٰ نہیں آ سکتا، تو رسول کی جگہ پر حیرہ کیسے آ جائے؟ میرے دوستوں ساتھیوں کے بارے کے پیچھے نماز پڑھے گا، ساتھیوں کے بارے کے پیچھے انداز ایک فاضل تھا، پھر ساتھیوں کے بارے کے پیچھے نماز پڑھے گا، لے یا ضرورت تاکہ کائنات کو بتائے، اس وقت جتنے لوگ ہوں گے عیسیٰ ان کو بتائے گا، کیا بتائے گا؟ مطابقت یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کو بتائے گا کہ میں محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہوں، یہ میں نے آخری محمد کے پیچھے نہیں نماز پڑھی، یہ میں نے پہلے محمد کے پیچھے نماز پڑھی، میرے بھائی کیا بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ تو نہیں رہے کیا بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ کہہ رہا ہے کہ شیو کا بارواں ہے میرا مولا، مولا وہ بارواں مولا، اور رسول غدیر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جب بارہویں مولا کو عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتا
محمد یا تو میں کر یہاں ہونا چاہیے تھا. بڑی غلطی ہے. بہرحال میں نے آپ سے معافی مانگی ہے بھائی. میں کیا کروں, یہ داریان مجاز کا کام تھا, اسی لیے میں نے اس سے واجہ نہیں کیا. 2 سال کا میں نے 2 سال کری آپ سے. میرے کو میں نے بڑی اجازت دی, آپ نے بڑی محبت کا مظاہرہ کیا. میں نے اچھا میرے دوست میرے بزرگ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ عیسیٰ نے کیا کہا, خبرہ تو نہیں ہے میرے دوست. عیسیٰ نے کیا کہا کہ یہ مولا ہے, مولا ہے, یہ مولا ہے, یہ مولا ہے, یہ مولا. آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں جہاں پر نتیجہ نکل رہا ہے, لیکن میں نے کیا اصل میں بات کیا ہے کہ یہ ہے آل عمران, یہ ہے ابو طالب کی اولاد. کیا کرے مجبور ہیں. اگر ابو طالب کے دروازے پر آتے ہیں تو پھر سارے دروازوں کو چھوڑنا پڑے گا, پھر پیٹ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. بڑی بات یہ ہے, بڑی بات یہ ہے. ارے جملہ حد کر دوں میرے دوستوں میرے بزرگوں. ارے دنیا کہتی ہے, میں کہوں ہاں مباہلے میں آئے تھے نا, سارے آئے تھے نا, مانا یہ سچی ہے, مانا تھا نا یہ سچی ہے. پھر کسی کتاب میں آپ دکھائیں کہ کلمہ پڑھا تھا, کلمہ کی نہیں پڑھا جب مانا تھا کہ صحیح ہے. اور اتنا مانا کہ اگر یہ ارادہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے, اگر یہ دعا کریں تو ہمیں آگ لگ جائے. اتنا عقیدہ تھا. پھر کلمہ کی نہیں پڑھا, قادری مانتی ہے, پیسہ لیتا ہے, پھر پیسہ نہیں ملے گا. آپ نے اندازہ لگا, گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں. جہاں 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 آواز جا رہی ہے, یہ ابھی میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ قریب آ کر آج کا میں نتیجہ نکالوں. گھبرا تو نہیں کہ سمجھ آ رہا ہے. یہ الفاظ ہیں سورت سب کے, سورت سب میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ. ایک ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. یا اللہ ہم اور آپ کی مدد کریں گے, ہم اپنی مدد نہیں کر سکتے. اس لیے تو اللہ کا شکرا لگاؤ, یا اللہ تو قادر مطلق ہو کر مومنین کی مدد مانگ رہا ہے. اللہ مومنین سے مدد مانگے تو جائز ہے, اور ہم شیعہ امین مومنین سے مدد مانگے تو نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, جس طرح عیسیٰ نے اپنے حواری کو کہا تھا کہ ہر کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, اس وقت حواری نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار, ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ, اللہ نے فرمایا پھر ایک گروہ نے عیسیٰ کی مدد کی اور وہ مومن بن گیا, اور ایک گروہ عیسیٰ کو چھوڑ گیا, وہ کافر بن گیا. پتا چلا اللہ نے جو کہا تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا, میری مدد کرو, تو مدد اصل میں تھی عیسیٰ کی. پتا چلا جو نبی کی مدد کرتا ہے
نبی کی مدد نہیں کرتا وہ اللہ کی کرتا ہے. بڑا آگے نہیں بڑھوں گا جب میں نہ سمجھا سکوں. پتا چلا جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ نبی کی مدد نہیں کرتا، وہ اللہ کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کی مدد ہے اس کے دین کی مدد. زبان سے بات کرو، زبان سے مدد کر. ہاں میرے دوست، میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا میں اس کو حکیم نہیں مانتا. یہ موضوع سے ہٹ کر بات کرے. جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد ہے اس کے دین کی مدد. اور جو نبی کو چھوڑ جائے وہ نبی کو نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کو چھوڑتا ہے، یعنی اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے. پتا چلا جو آنکھیں کھلو میرے بھائی، میں ایک معافی مانگتا میرے بھائی محمد علیہ محمد صاحب چاہ رہا ہوں بھائی، میں اس لیے خون دے رہا ہوں آپ کو. یہ بھی احساس نہیں ہے میں نے کہا جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد ہے ان کے دین کی مدد. اور جو نبی کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کو چھوڑتا ہے، یعنی اس نے دین کو چھوڑ دیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے نبی کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا. جس نے نبی کی مدد کی اس نے دین کی مدد کی. پتا چلا جس نے نبی کو چھوڑا وہ بے دین ہے. اس کو زبان سے بات ہے. نعرہ حیدری ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آنکھوں میں نیند ہے. پتا چلا بے دین وہ ہے جو نبی کو چھوڑے، اور دیندار وہ ہے جو نبی کی مدد کرے. اور مرید کے مذہب کا پتہ چلتا ہے امام کے مذہب سے. اب یہ مجھے پتا نہیں کہ بے دین کون ہے دیندار کون ہے. اگر اللہ نے رسول کو چھوڑا ہے تو بے دین ہم ہیں، اور اگر تو نہیں ہے سمجھ میں سبھی پر قریب ہو گیا ہوں، قریب ہو گیا، قریب آ گیا ہوں، قریب ہو گیا ہوں. میرے دوستوں میرے بھائی ہو جاؤ، یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کبھی جو بستر پر سوئے تھے اسی لیے رسول کو بتایا تھا کہ چچا داد بھائی تھا. غلط. اور علی رسول کے بستر پر سوئے تھے اسی لیے کہ رسول ہے دین، دین کو بچانے کے لیے سویا تھا. دیکھنے صاحب جہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی نا، اسی لیے مدد کرتا تھا کہ چچا داد بھائی تھا. نہیں، علی دین سمجھتا تھا کہ محمد دین ہے، یعنی جو نبی کو بچاتا ہے وہ دین کو بچاتا ہے. آئیے آئیے آئیے، سسپینس میں نے رکھا ہے، سسپینس میں نے جان بوجھ کر رکھا ہے. یعنی جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد ہے دین کی مدد. اب اللہ نے سورت قبلہ کاف میں ارشاد فرمایا، اللہ نے سورت کاف میں ارشاد فرمایا وما كنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا. یہ ترجمہ ہے. یہ آئیے میں کل بھی یہاں ہوں،
مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر دیکھیں، مولانا مودودی کی تفسیر دیکھیں، انہوں نے کیا ترجمہ کیا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ کا تھا میں اللہ گمراہ کو قوت بازو نہیں بناتا، قوت بازو وہی مددگار، یعنی ترجمہ یہ ہے 73 فرقوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ میں اللہ گمراہ کو مددگار نہیں بناتا، اور اللہ کی مدد ہے رسول کی مدد، اللہ کی مدد ہے رسول کی مدد، اور رسول کی مدد ساری زندگی ابو طالب نے کی، زبان سے بات کرنے آگے جلدی، اور رسول کی ساری زندگی مدد ابو طالب نے کی۔ اب قرآن کو مانو، ہم تو مسلمان ہیں، تاکہ بات مانے گی قرآن کی، تو یہ قرآن کی بات ہے، قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ کیا اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا، اور اللہ کی مدد ہے دین کی مدد۔ پتا چلا جنہارے اور بھی تو تم نے تو ابو جہل کو بھی لکھ دیا، حالانکہ یہ غلط ہے، لیکن ابو جہل تو چچا تھا نا، تو اگر اتنی محبت اس کو بھتیجے کی محبت نہیں تھی، اس نے مدد کیوں نہیں کی؟ پتا چلا تم نے ابو طالب کو سمجھائی نہیں، ابو طالب نے بھتیجی کی عزت میں نہیں دین کی عزت میں مدد کی، ابو طالب نے دین کی عزت میں مدد کی۔ پتا چلا ابو طالب صرف ہمارا مددگار نہیں، اللہ کا بھی مددگار، گھبرا تو نہیں ہے، قریب جہاں میں سے گھبرا تو نہیں ہے، توجہ میرے کو سبوں پر توجہ ہے میرے کو، جہاں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری گزارش ہے۔ پتا چلا ابو طالب کی اولاد نے مدد کی، اسلام کی مدد کی، دین کی۔ مرید کے مذہب کا پتہ چلتا ہے امام کے مذہب سے۔ میں نے کیا بے دین وہ ہے جس کا امام بے دین ہے، یہی سبب تھا۔ بہت باتیں ہو رہی ہیں، مضامین آ رہے ہیں، آرٹیکلس آ رہے ہیں۔ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کے درمیان، کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ۔ ہاں، یہ تمہیں کس نے کہا کہ کربلا کی جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی؟ آئیے چلتے ہیں کربلا کے میدان میں اور پوچھتے ہیں حسین سے، ابو طالب کے پوتے سے۔ میں بات کروں گھبرا کی ہے میرے دوست، میں کچھ نہیں، سوال نہیں ہے، یہ مسائل کے لیے لکھا ہے کہ مسائل ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا یہی سبب تھا، حسین کا آخری حکم میں پڑھ رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے جب ایک ایک بات کرے گا پھر میں آگے چلوں گا۔ دیکھو میں آپ لوگوں کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں، تو احساس اسلام آباد والے نہیں ہے، یہ حسین کا آخری خطبہ ہے۔ کربلا میں ایک ایک بات کر تو یہ ضرور اور جگہ تھوڑی میں پڑھوں گا تو جہاں سارے سمجھنے والے ہیں، سارے علم والے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، میں وہیں تو پڑھوں گا نا۔ تو آخری خطبہ اس خطبے کو تاریخ طبری نے لکھا ہے، مسلمانوں کی بڑی تاریخ ہے، 100 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حسین کا آخری خطبہ، حسین کا آخری خطبہ، حسین 10 محرم
پر سوار ہوئے، گھوڑے پر نہیں، اونٹ پر، کیونکہ اونٹ امن کی نشانی ہے. زبان سے بات کریں جو میرے قریب بیٹھے ہیں، یعنی اونٹ جو ہے یہ امن کی نشانی عرب میں سمجھا جاتا ہے. حسین اونٹ پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں قرآن لیا. کون سے بات کریں بزرگ، پوری طرح چاہ رہا، ایک ہاتھ میں حسین نے قرآن لیا، اونٹ پر سوار ہو کر آئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ میں لڑنے نہیں آیا، میں لڑنے نہیں آیا. ایک ہاتھ میں قرآن، اونٹ پر سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا کربلا کے میدان میں. قد اجتمعتم علی امر قد اصحبتم اللہ فی علیکم. اے گروہ مردم، اے گروہ مردم، تم نے ایسے امر پر اجماع کیا ہے جس امر نے اللہ کی ذات کو غضبناک کیا ہے. زبان سے باتیں کرتے ہیں، سر نہیں. میں کہتا ہوں مجھ سے بات کریں تاکہ میں میسج کو کنوے کر سکوں. قد اجتمعتم علی امر قد اصحبتم اللہ فی علیکم. اے گروہ مردم، تم نے ایسے امر پر اجماع کیا ہے جس نے اللہ کی ذات کو غضبناک کیا ہے. وَأَعْرَضَ بِالْوَجْهِ الْكَرِيمِ، اور اللہ نے اپنی رحمت کے چہرے کا رخ تم سے موڑ دیا. قرآن سے بات کر لے رہے بھائی. اور نہیں ہمارے لگانے کی ضرورت نہیں. اور اللہ نے اپنی رحمت کے چہرے کا رخ تم سے موڑ لیا ہے. وَأَحَلَّ رَحْمَةً وَجَنَّبَكُمْ رَحْمَتَهُ، اللہ نے تم پر اپنے عذاب کو واجب کر دیا. اللہ نے تم پر اپنے عذاب کو واجب کر دیا ہے، اپنی رحمت کو تم سے دور کر دیا ہے. اقررتم بالطاعت وآمنتم بالرسول، تم تو اللہ کی بھی اطاعت کرتے تھے، تم تو رسول پر بھی ایمان لے کر آئے تھے، تم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو. کیا میں نے جملہ کیا تھا؟ میں نے کہا تھا آج مسلمان کہتے ہیں، کسی نے کہا دو شہزادوں کی لڑائی، کسی نے کہا کفر اور اسلام کی. حسین کہتا ہے نہیں، تم کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو. کیا یزید کے زمانے میں حج نہیں تھے؟ ارے اگر حج نہ ہوتا تو امام حسین حج کو میرے سے کیوں بدلتا؟ حاجی تھے. کیا مسجدیں میدان تھی؟ نہیں نمازیں تھی. کیا قرآن نہیں تھا؟ ارے حافظ قرآن موجود تھے یزید کے لشکر میں. لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد رسول اللہ بھی تھا. آج تک یزید کی دربار میں مسجد بھی ہے، نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی تھے. ارے بہت تو رسول کے صحابی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. کئی حافظ قرآن تھے. تو کون سی چیز ہے؟ حسین کہہ رہا ہے، حسین کہہ رہا ہے اقررتم بالطاعت وآمنتم بالرسول. ارے تم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہو. ثم انکم ذهبتم الى ذریته وعترته تريدون قتله.
پھر تم رسول کی عطرت کو کیوں قتل کرتے ہو؟ کلمہ بھی پڑھتے ہو. میں نتیجہ نکال رہا ہوں. تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، اور پھر رسول کے اولاد کے قتل پر تم آمادہ کیوں ہو گئے؟ استعوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر اللہ العظیم. تم پر شیطان سوار ہو گیا ہے. اتنا بڑا جملہ تھا. میں کہتا تھا اگر یہ جملہ میں کراچی میں کہتا سارے کھڑے ہو جاتے. حسین نے تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے. حسین نے ماضی کے تاریخ کو دوہرایا کہ تم پر شیطان سوار ہے، تم اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہو. گھبرا گئے ہو، گھبرا گئے ہو، گھبرا گئے ہو. نعرہ حیدری، تم پر شیطان سوار ہے. تم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے، تم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے. فتبلکم ہے تمہاری مسلمان پر کتنی خاموشی چھا گئی ہے، کتنی خاموشی چھا گئی ہے. اس کا مقصد یہ کہ ڈاکٹروں نے تم لوگوں کو کچھ نہیں دیا. فتبلکم ہے تمہاری مسلمانی پر ولما تریدون، اور ہے تمہارے اس ارادے پر جو تم نے میرے خلاف کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا. وَبَيْنَكُمْ کتاب اللہ، اور دیکھو تمہارے درمیان اور میرے درمیان یہ قرآن ہے. وقال جدی رسول اللہ ہے انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی وانا من عطرتہ. تمہیں پتا نہیں کہ میں نے نانا رسول نے کہا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو قرآن یہ ہے، اہل بیت میں کچے ذہنان سے بیٹھی ہے میرے سامنے. نعرہ حیدری کیا ہے؟ اور حسین نے کہا کہ تم آج بھی کتنے ہیں رسول کے صحابی جو تم میں موجود ہیں. عبداللہ بن عبیس موجود ہے، جعفر بن عبداللہ موجود ہے، سید بن ارقا موجود ہے. ان سے جا کر پوچھو کہ نانا نے کہا تھا یا نہیں، اور ایک دم کہا حسین کو قتل کرو. کیا نتیجہ نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ کربلا کی جنگ، کربلا کی جنگ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. کربلا کی جنگ دو شہزادوں کے درمیان نہیں تھی، کیونکہ حدیث کے بعد حافظ بھی تھے، رسول کے صحابی بھی تھے، حاجی بھی تھے، زکاتی بھی تھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی تھے. تو باقی کون سی چیز تھی جو یزید کے پاس نہیں تھی؟ یزید کے پاس صرف آل محمد کی مبدت نہیں اور سب کچھ تھا. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، یہ نیچ میں سوئے ہوئے ہیں. میں نے اتنا نعرہ حیدری، میں نے تو اتنا جملہ کہا ہے کہ میں نے کہا تھا یہ کھڑے ہو کر مجھے بات دیں گے. میں نے کہا یزید کے پاس سب کچھ تھا لیکن آل محمد کی محبت نہیں تھی. نمازیں تھی، آذانیں تھی، قرآن تھا، لیکن آل محمد کی محبت نہیں تھی.
یہاں سے پتہ چلا کہ کربلا کی جنگ اسلام اور کفر کی نہیں تھی، کربلا کی جنگ اسلام اور مسلمان کے درمیان تھی۔ نعرہ حیدری پوری کربلا کی جنگ اسلام اور مسلمان کے درمیان تھی۔ اسلام کا نمائندہ حسین تھا، مسلمانوں کا نمائندہ یزید۔ میں نے 2 لاکھ کر دیا ہے میرے بھائی، کربلا کی جنگ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان تھی۔ اسلام کا نمائندہ حسین، مسلمانوں کا نمائندہ یزید۔ مسلمانوں کا نمائندہ یزید۔ یزید کے لشکر میں کوئی عیسائی نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، سارے مسلمان تھے۔ چاہ رہا ہوں، ارے حسین، ارے حسین، ارے حسین نے یہ نہیں کہا تھا یزید کو کہ آپ حکومت نہ کریں۔ حسین نے یزید کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ حکومت نہ کریں۔ حسین نے تو کہا تھا یزید تم جیسے فاسق اور فاجر پہلے بھی اسلام کے نام پر حکومت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ یزید تم سے پہلے کئی فاسق اور فاجر اسلام کے نام پر حکومت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ میں نے تیار کر دیا، نعرہ حیدری۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ حکومت نہ کر، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے سے بیعت نہ لے، کیوں میں ہوں اسلام کا نمائندہ، جس اسلام کا نمائندہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور میرے نانا جیسے رسول تھے، تمام کی دستار میرے سر پر ہے۔ اگر میں بیعت کروں تو یہ میری بیعت نہیں، یہ 1,40,000 اگر میں بیعت کروں تو یہ میری بیعت نہیں ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہے۔ میں یہ جو آپ لیبل لگانا چاہتے ہیں اپنی حکومت پر، لیبل اسلامی حکومت، حسین نے کہا یہ اسلامی لیبل نہ لگا، حکومت کرتا ہے لیکن میرے سے بیعت نہ مان، کیونکہ میں ہوں 1,24,000 انبیاء کا نمائندہ، میں ہوں اسلام کا نمائندہ، میں ہوں قرآن کا نمائندہ، میں ہوں توحید کا نمائندہ، میں ہوں
شریعتوں کی نمائندہ. اگر میں بیعت کروں تو یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہے. یہ توحید کی بیعت ہے. جو اللہ کی مدد کرتا ہے وہ دین ہے. دین ہے. حسین دین کا مددگار ہے. حسین دین کا نمائندہ ہے. شریعت کا نمائندہ ہے. قرآن کا نمائندہ ہے. اگر یزید کے لشکر میں کوئی یہودی نہیں تھا, کوئی عیسائی نہیں تھا, اس لیے آج تک عیسائی نے, اسی لیے آج تک کسی عیسائی نے آزاداری پر اعتراض نہیں کیا. میں نے جملہ کر دیا. اس لیے آج تک کسی عیسائی نے اعتراض پر, ازاداری پر اعتراض نہیں کیا. اور میرے پاس آتے کئی ٹیلی فون ہم یہاں کہتے ہیں کہ جن سے نہ نکلے, ازاداری نہ ہو. میں کہتا ہوں بھائی, کیونکہ یہ چلتی اسلام اور مسلمان کے درمیان, عیسائی تو وہاں بھی نہیں تھے. تو آج اگر کوئی مسلمان تو میں حسین کا جلوس نہیں نکال دیتا, تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا نمائندہ یزید ہے. تو نہیں ہے میرا دوست, میرے دوست ہے, میرے بزرگ ہے. حسین کا احسان ہے, جہاں تک حسین کا انسانیت پر احسان ہے, جہاں پر حسین کا توحید پر احسان ہے, انبیاء پر احسان ہے, شریعتوں پر احسان ہے, قرآن پر احسان ہے. لیکن میرے نوجوانوں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں حسین یہ سودا آپ کو بہت مہنگا پڑ گیا. حسین تم نے توحید کی لاج رکھ لی. حسین تم نے اسلام کی لاج رکھ لی. حسین تم نے اپنے نانا کی لاج رکھ لی. حسین تم نے اپنے بابا کی لاج رکھ لی. قرآن کی عزت بچا لی. لیکن یہ سودا آپ کو بہت مہنگا پڑا. حسین زینب کی چادر تھی. حسین عباس جیسا بھائی مارا گیا. حسین اکبر جیسا بیٹا قتل ہو گیا. حسین اصغر جیسا ابھی رکھا. ہاں میرے دوستو, 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا, 8 ذوالحجہ کو مکہ چھوڑا, 2 محرم الحرام کو کربلا میں آئے, 4 تاریخ سے پانی سے خیمے ہٹائے گئے, 7 تاریخ کے بعد پانی نہ رہا. میرے دوستو شب عاشورا آئی, 10ویں کا دن چڑھا, کوئی نہ رہا. اور حسین نے ایک جملہ کہا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی مدد کرنے والا. یہ آواز اصغر کے کان میں پڑی. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. ازاداران حسین کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ 2 جملے کا حل
ناصرین فرنا باپ نے سفین میں کہا تھا، لیکن جب میرے مولا نے یہ نعرہ سفین میں لگایا تھا حل من ناصرین فرنا ہے کوئی مدد کرنے والا، تو 12,000 لشکر نے تلواریں پھینکی اور کہا مولا یہ غربت کا نعرہ نہ لگا، مولا پہلے ہمیں ہمارے گردن کاٹ لیں پھر یہ نعرہ لگائیں۔ میں کہوں مولا علی جو بڑا خوش قسمت ہے کہ 12,000 لشکر آپ کے سامنے آیا، لیکن ہاں قسمت آپ کے بیٹے کی جب نعرہ لگایا کوئی نہ تھا، بی بی زینب نے جناب خدا کو بھیجا، جاؤ میرے بھائی کو کہو میری موجودگی میں یہ غربت کا نعرہ نہ لگا۔ حسین ابھی زینب موجود ہے، حسین افغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے، میرے دوست ہے حسین آئے، حسین آئے، حسین آئے، اور باپ کے خیمے میں اور بعد اصغر مجھے دو۔ ہاں میرے دوست یہ ربار وہ ہے جو جب چلی تھی تو 2 پھول لے کر چلی تھی، ایک اصغر ایک سکینہ، اصغر کو کربلا میں دیا، سکینہ کو شام میں دیا۔ میرے دوستوں جب جناب حسین نے کہا کہ باپ اصغر مجھے دو، بی بی نے اصغر حوالے کیا، بہن بھائی ساتھ ہیں، بی بی زینب حسین ساتھ ہے، ادھر حسین اصغر کو لے کے چلے یا 2 قدم آگے چلے یا آگے جناب بابا حسین 2 منٹ کے لیے بچہ مجھے دو، حسین 2 منٹ کے لیے بچہ مجھے دو۔ حسین نے بچہ اپنے ماں کے حوالے کیا، جناب باپ اندر خیمے میں گئی، 1 منٹ کے بعد واپس آئی، بچہ وہی تھا، منظر عجیب تھا، بی بی نے اصغر کو نیا کرتا بنایا تھا، بازو کو الٹ دیا تھا، بالوں میں کنگھی دی تھی، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، اور اپنا رومال لے کر اصغر کی کمر میں باندھا، جاؤ میرے اصغر بیٹے تو کربلا کا سپاہی ہے، جاؤ میرے اصغر، جاؤ میرے اصغر، جاؤ میرے اصغر۔ اداکاران حسین جناب حسین کی آواز آئی، رضا یہ میرا بیٹا ہے، میں حجت اللہ ہوں، یہ حجت اللہ کا بیٹا ہے، کوئی بیٹے کی عزت کرنی ہو تو کرے، بس یہ کہنا تھا۔ یا اصغر نے اپنی آنکھ ماں کے آنکھوں میں ڈالی، جس کا مقصد اماں کیا کہنا چاہتی ہو، آواز اصغر بیٹا شہادت کے بعد، شہادت کے بعد تمہاری دادی، تمہاری دادی، تمہاری دادی آپ کو ہاتھوں کر لے گی، تمہاری دادی خاتون جنت ہے۔ اگر آپ سے دادی یہ پوچھے کہ ماں نے کنگھی لگائی ہے، کپڑے پہنائے ہیں، نہلایا کیوں نہیں، تو گلا نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، کہنا دادی اماں 3 دن سے اماں کے پاس پانی نہیں تھا، اگر پانی ہوتا تو مجھے نہلاتی۔ اگر بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر تیر لگے تو رونا نہیں ہنسنا۔ اگر بیٹے تیسری وصیت یہ ہے کہ تمہارا دادا ساتھی کوثر ہے، جب شہادت کے پاس تمہارا دادا کوثر پر لے جائے اور تمہیں پانی پلائے تو ننے ہاتھ جوڑ کر کہنا دادا میرا دادا پیاسا ہے، دادا میری پتری زینب پیاسی ہے، میری بہن سکینہ پیاسی ہے، جب تک سکینہ پانی نہیں پیے گی میں نہیں پیوں گا، جب تک میرا پاپا پیاسا ہے میں پانی نہیں پیوں گا۔ ہاں دادا رانی حسین، ہاں دادا رانی حسین، بہت مساج ہو گیا، بہت مساج ہو گیا۔ 2 جملے کے بعد
کے جملے کے بعد حسین کا دل جنا آئے گا، 2 منٹ کے بعد عسکر کا جھولا آئے گا. ہاں داداران حسین، ہاں داداران حسین. وقتوں کے بعد جب حسین لے کر آیا ہے اصغر کو، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارے پاس صحیح روایت ہے. ایمان نے فرمایا ہے کہ تیر کا وزن اصغر سے کہیں زیادہ تھا، اصغر سے کہیں زیادہ تھا، اصغر سے کہیں زیادہ تھا، اصغر سے کہیں زیادہ تھا. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے. اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا جب مچھلی